بچے ساتھ ہو, صحرا کا علاقہ ہو, تپتی ہوئی ریت ہو, اتنے کٹھن اور سخت حالات, چاروں جانب موت ہی موت, دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں, اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین, باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں, سارے بڑے اکیلے. 19 لوگوں کو ایک بار میں حضرت ایسے تماشا بنا دیا ہے. مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے, ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہ ابا پانی مل جائے, پانی آ جائے, ترس گئے. خدا کا خوف کرو, یہ دلیر لوگ تھے, ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے, دلیری پیدا ہوتی ہے, دلیری. دوسرے پہ مشکیزہ, وہ بھی کٹا. دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک, میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف, ظالم کافر کے خلاف نہیں, مشرک کے خلاف نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا, شرابی کو ووٹ. یہ ایک نہیں, ہر کتاب میں یہی لکھا, ہر کتاب میں, اور ہر مسلک کی کتاب. یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے, رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے, بچے کٹوا دوں گا, اس کے ہاتھ میں ہاتھ. امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے, حقوق اللہ پامال کرتا ہے, حدود اللہ, بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ. سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں بکا کے حسینی بن جانا, سارا سال خود گند مند کرنا, شرابیوں کے ساتھ رہنا, اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا. میں ہمیشہ کہتا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, اس کے موبائل میں گندے گانے ہیں, گند دیکھتا ہے, شرابی کبابی کا سپورٹر ہے, ووٹر ہے, یا مجرے دیکھتا ہے, آتا جاتا ہے, وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا, اس کا گریبان ہوگا. ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے, ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار. حضرت عباس کرٹا نہیں, ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے, لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزخی کہے, حضور کے باپ کو جہنمی کہے, یزید کو امیر المومنین کہے, اس کے ساتھ اتفاق رائے کر لیا جائے, یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا, بالکل نہیں آتا, قطعاً نہیں ہماری سمجھ میں آتا. کیسے اتحاد کر لیا جائے؟ یہاں تو میرے بھائی جو ہمارے ابا کا مخالف, اس سے اتحاد نہیں ہوتا, اور جو نبی پاک کے والد کو دوزخی کہے اس سے اتحاد ہو جائے. کہتے ہیں نہیں وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی, ہم کس مسجد میں جائیں. 60 پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں. کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں, کبھی نہیں کو بولا کہ اب وہ بھی کھڑا ہو گیا, وہ بھی, کوئی ٹینشن نہیں. مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے, اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی, غلط بندے بھی آ ہی جاتے ہیں بیچ میں, تھوڑا پہچان کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط. اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط. یہی تو کربلا ہے, یہی تو امام حسین نے بتایا, کفر اسلام نہیں, حق اور باطل. تو سمجھیے گئے, درس یہ ہے, پیغام یہ ہے, پیغام یہ ہے. یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے, ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے. اسی طرح نمبر لگے گا, ایک دن اعلان ہوگا. ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو, بالکل نہ گزارو. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, دنیا سجن المومن. حق بات کرو, حق پہ ڈٹنا سیکھو, دین سمجھو. خبردار, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم, جابر, فاسق, فاجر کی کوئی گنجائش خطر نہیں ہے. اپنے آپ کو سمیٹو, اپنے آپ کو سنبھالو, دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو. دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے. امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا. ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے داخل کرا. ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کرے, عالم اگر شور نہ کرے, زور نہ کرے, گھٹن والا ماحول ہو گیا. مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے, تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے, یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے. یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے, لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے. اس میں کوئی بری بات ہے, لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس منبر کا حق ادا نہیں ہوتا. جو سچ بولے وہ حسینی ہے, جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے. جو مصلحت کوش ہو, جو کہے ٹائم نہیں, گراؤنڈ ریالٹی نہیں, حالات نہیں, طبیعت نہیں, موقع نہیں, تو ابھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا. میں بہت سارے بزرگوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگ ایسے نہ کہیں کہ کسی کا نام کیش کرایا جا رہا ہے.
لیکن میں نے سارے مناقب پڑھے ہیں. میری لائبریری میں کتابیں ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں, میں سفر میں بھی ساتھ رکھتا ہوں. لیکن حضرت شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی کا شعر امام علی مقام کے مقابلے میں اس طرح کا ہے کہ مجھے سارے شاعروں سے زیادہ وزنی محسوس ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا اس شاہ مشرقین کی, اس نور عین کی مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. دیکھیے ذرا حسن, اور ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے, ایک دو جگہ پہ نہیں, ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے. منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی, آج پھر ہے ضرورت ہے, آج لوگ حسینی بنے امام حسین کے نقش قدم پر. وہ کہتے ہیں زور ہو گیا یزیدیوں کا, یہ ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے. مسجد کی طرف توجہ کرو, اپنے بچوں کی نگہبانی کرو. دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ ایک خواب لگے گا جب ہم جائیں گے دنیا, ایک خواب لگے گا. خواب تھا جو کچھ کے دیکھا, جو سنا افسانہ تھا. اہل بیت نبوت کا اسوہ عبادت ہے, ریاضت ہے, پردہ ہے, پرہیزگاری ہے. اس پر توجہ کریں. جن کی بچیاں سر نہیں ڈھانپتی وہ 10 محرم کو بے شک دیگ نہ پکایا کریں. جو لوگ قرآن شریف پڑھنے کے عادی نہیں وہ بلا بے شک امام علی مقام کا ذکر نہ کرے, اس لیے کہ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا ہے اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رکھی ہے. دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو, دیندار بنو, رسول اللہ کی غلامی اختیار کرو, ورنہ یہ زندگی کچھ ایسا وقت بھی لاتی ہے کہ جب زندگی بوجھ بن جاتی ہے. کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں, کچھ اہل بیت نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں. یہ صرف سنی ہے جو حق 4 یار کا نعرہ بھی کھل کے لگاتا ہے, اور یہ نعرہ حیدری یا علی بھی کھل کے لگاتا ہے. یہ اللہ نے صرف ہمیں مقام, وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سننے کو تیار نہیں, سمجھنے کو تیار نہیں کہ اللہ نے ہمیں مرتبہ کتنا عطا فرمایا ہے. یہ صرف ہماری امام حسین کی شہادت کا کچھ تھوڑا سا پس منظر. شہادت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے اس انداز میں کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا تھا تو وہ سارے اسے مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو. اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام بڑے پریشان تھے کہ کسی طریقے سے, اور ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائے. حالانکہ اس دھرتی پہ, اس کائنات پہ صبر, شجاعت, استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہے. اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری معذرت, تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے. یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقع کربلا رونے دھونے کا نام ہے, حالانکہ بات جو اچھی خوشامد کرے اسے اچھی وزارت ملتی ہے, اچھی وزارت اسے دیتے ہیں. جو ذرا صحیح بدتمیز بھی ہو اور صحیح وکالت کرنے والا اسے وزارت صحیح دیتے ہیں. عجیب اس کا مزاج تھا. یہ چلاک لوگ زندگی میں ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں, چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا منہ چھیل جاتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا. بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائیں عطا کرتا ہے. یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض, تو یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا. اس نے ولید کو خرے جڑا نماز پڑھائے ہو مولوی, جڑا ٹل پائے ہو پیر, جڑا مہینہ نہ نہائے چھوٹا پیر, تو جڑا 6 مہینے نہ نہائے ہو بڑا پیر. کہتے بابا پہنچے ہیں, کڑے چھڑے جو پہن لیے. بھائی امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے, مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے, مسجد کے خطیب تھے. اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو. تو ملانگ کون ہوتا ہے جی؟ کہتے جڑا کپڑے کٹ پائے. کیا تماشا ہے, قوم جدھر دل کرتا ہے نکل جاتی ہے. بندے کے ساتھ امید لگانا اچھا ہی نہیں لگے گا. جس کو رب پر توکل نصیب ہو جائے وہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, اسے اللہ پہ بھروسہ. 313 صحابہ بدر میں چلے گئے 1000 سے لڑنے. او خدا کے بندو, نہ اسلحہ ہے, نہ تمہارے پاس جنگی سامان ہے, نہ زیادہ گھوڑے ہیں, نہ تلواریں ہیں, نہ نیزے, کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہمیں بھروسہ ہے, ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا رب تمہاری مدد کرے. آپ کو جب اللہ پہ بھروسہ نصیب ہوگا آپ مضبوط ہو جائیں, طاقتور ہو جائیں, آپ فکری بلندی کا شکار ہوں گے. آپ کے اندر سے کمزوریاں, بزدلیاں, بے چینیاں, لوگوں پہ بھروسہ کرنا, کسی کا مال دے کے پریشان ہونا,
کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے للچانا، کسی کا گھر بڑا دیکھ کے پریشان ہونا، یہ نکل جائے گا. پھر تو حضرت بلال مسجد بھی سوئے نا، مسجد کی چٹائی پہ سوئے اور مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دے اور حضور کے مہمانوں کی نوکری کرے. لیکن حضور معراج سے واپس آ کے فرماتے ہیں بلال کیا کرتے ہو؟ میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. جب آپ رب سے جڑیں گے تو پھر سادے کپڑوں میں بھی بڑا عروج ہے، پھر سائیکل سے اترے تو پھر بھی بڑے باوقار ہے. شرط یہ ہے کہ بھروسہ اللہ پہ. وہ ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، امام غزالی نے لکھا ہے، تو وہ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھا تھا تو ارد گرد اس کے لوگ نعرے لگا رہے تھے، بادشاہ سلامت جو آ رہے ہیں. نعرے لگانے والے بڑے سیانے ہوتے ہیں، یہ سبھی کے نعرے لگا لیتے ہیں. سیاسی نعرے کبھی اس کے لگائے، کبھی وہ کہتے ہیں ہمارے سیاستدان کا بھی ہمیں کوئی نہیں پتا، پچھلے 5 سال تو کسی اور پارٹی کے لگا رہا تھا نعرے، پتہ نہیں اگلے 5 سال کسی اور کے نہ لگا دے. تو وہ بھی سیانے ہو گئے، وہ بھی اب سب کے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی چلتا ہے مارکیٹ میں. تو ہارون رشید کے دائیں بائیں لوگ نعرے لگا رہے تھے. ہارون رشید بڑی نعرے شعرے، بندہ خوش تو ہوتا ہے نا. ہماری گاڑیوں پہ جب پھول گرتے ہیں اور لوگ پیچھے بھاگتے ہیں تو نفس تو تسکین پاتا ہے نا. یہ معاملہ ہوتا تو ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. بڑا راضی ہو رہا تھا ہارون رشید. اچانک ہارون رشید کی نظر پڑی تو ایک ٹیلے پہ حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے. سادہ آدمی مٹی میں بیٹھا ہے بغیر چٹائی، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، بیٹھے آرام سے. اور ہارون رشید کی طرف دیکھ کے نہ تو حضرت بہلول دانا ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. تو یہ بعض لوگوں کی ہنسی بڑی معنی خیز ہوتی. ہارون رشید گھوڑے سے اترا، سارا مجمع وہیں کھڑا کیا، اور ہارون رشید جا کے حضرت بہلول دانا سے کہا السلام علیکم. فرمایا وعلیکم السلام. ہنس کیوں رہے تھے؟ تو پھر ہنسے. کہا یہ آپ کے ہنسنے میں کوئی راز ہے؟ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ہاس اس لیے رہا تھا کہ یہ جو لوگ تیرے نہیں نعرے لگا رہے، یہ تجھ سے پہلے والے بادشاہ کے بھی اسی طرح ہی نعرے لگاتے تھے، اور تیرے بعد والے کے بھی نعرے. پر تو بڑا عجیب آدمی ہے، تو بڑا راضی ہے کہ میرے نعرے لگ رہے ہیں. یہ تو سب کے لگتے ہیں، تیرے لگ رہے ہیں تو کیا اس میں خوش ہونے والی کیا بات؟ تو ہارون رشید پر بڑا اثر ہوا. بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے کوئی تقیہ کلام ہوتے ہیں، تو بڑے لوگوں کا تقیہ کلام تھا، وہی اس کا بھی تھا. کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پر کچھ قرضہ ہے، مجھے حکم دیں میں آپ کا قرض اتار دوں، حکم کریں. تو حضرت بہلول دانا تھوڑا غصے میں آ گئے، فرمانے لگے ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ سنے کہ اللہ. تو فرمانے لگے ہارون رشید پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے. جہاں اپنا کام کار ہم بندوں سے امیدیں نہیں لگاتے، ہم اپنے رب کریم سے امیدیں لگاتے. جب حضور کے صدقے آپ کو معرفت الہی نصیب ہوگی اچھا ہی نہیں لگے گا. ویسے تو اب تحفے آئے تو ہم راضی ہوتے ہیں نا، میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، اب میں بھی تحفے پا کے خوش ہونے لگا ہوں. لیکن جب انسان خوددار ہو پھر کوئی تعاون کی بات کرے تو غصہ آتا ہے. وہ کہتا ہے جا اپنا کام کر، مجھے میرے رب نے بڑا نوازا، جتنا اللہ نے دیا میں راضی ہوں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ سرکار کے وسیلے سے معرفت الہی حاصل کرتے ہیں، حضور کے وسیلہ پاک سے. میری طبیعت بھی نہیں ہے